بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ندیم رضا۔ یہ سوال انسان کے لیے ہمیشہ دلچسپ رہا ہے کہ کیا اس کے علاوہ بھی اس کائنات میں کوئی مخلوق موجود ہے؟ یہ کروڑوں اربوں ستارے، یہ کہکشائیں، یہ معلوم سے نامعلوم تک کا سفر، اس سب کے راستے میں جو بھی اندیکھی منزلیں ہیں، جو کچھ بھی ہے جو ہمارے شعور اور لاشعور کی حدود سے کہیں دور ہے، جو ہماری سوچ کے دائروں میں سما ہی نہیں سکتا، وہ سب کیا ہے؟ کیا اس کائنات یا اس سے بھی پرے کہیں کوئی ایسا بھی ہے جو ہماری طرح سانس لیتا ہے، بات کر سکتا ہے، اپنی آبادی بڑھا سکتا ہے؟ کیا ان ستاروں میں جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں اور ان ستاروں میں جو ہمارے گمان سے بھی بہت دور ہیں، وہاں بھی کوئی رہتا ہے؟ کیا وہ ستارے اسی طرح سے آباد ہو سکتے ہیں جیسے زمین؟ کیا انسان کبھی اس اندیکھی مخلوق سے مل سکتا ہے جس کا وجود اس کے لیے ہمیشہ باعث تجسس رہا ہے؟ کیا کبھی کوئی ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم ایسی اندیکھی دنیاؤں کا سفر کریں جو ہمارے لیے ایک الجھی ہوئی پہیلی کے سوا کچھ بھی نہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو انسان کو تب سے الجھائے ہوئے ہیں جب سے اس نے سوچنا شروع کیا ہے، جب سے اس نے یہ تصور باندھا ہے کہ آسمانوں میں کیا ہے۔ کوئی تو وہاں بھی رہتا ہوگا جب سے خدا اور اس کے فرشتوں کے بارے میں بحث آغاز ہوئی ہے۔ دیوتاؤں کی کہانیاں وجود میں آئیں اور پھر ایک ایسی دنیا کا خیال جنما جس کے مطابق آسمانوں سے پرے بھی کئی جہان آباد ہو سکتے ہیں، جہاں دیوتا رہتے ہیں، یا پھر ہمارے عقیدے کے مطابق جہاں خدا رہتا ہے، جہاں سے اس کائنات کا نظام چلایا جاتا ہے۔ ہر مذہب اور سوچ کا معاملہ اس حوالے سے الگ ہے، لیکن یہ اتفاق ضرور ہے کہ کہیں آسمان کی اس نیلی تہ، اس چھتری کے پرے کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے جو ہماری سوچ اور دسترس سے کہیں دور ہے، وہ راز جو ہمارے شعور سے نہاں ہے، جس کی قدرت کو پردہ داری مقصود ہے۔ اگر ہم اس سوچ کا تعاقب کریں کہ اس خدا کی بے حساب کائنات میں ہمارے سوا بھی کسی مخلوق کا کوئی وجود ہو سکتا ہے، اور کیا وہ زمین والوں کے ساتھ رابطے میں آ سکتی ہے، یا پھر کسی زمانے میں وہ ہماری دنیا کے لوگوں سے رابطہ کرتی رہی ہوگی، تو ہمیں سب سے پہلے ماضی کی ان گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کرنا ہوگی جن میں ایسے بے شمار راز موجود ہیں جو کسی اور کے ہونے کی کہانی سناتے ہیں۔ ہمیں اپنی تاریخ کھنگالنی پڑے گی۔ اگر کوئی نامعلوم کی دنیا سے ہماری دنیا میں کبھی آیا کرتا تھا یا آیا تھا تو وہ کون تھا؟ وہ بجھارتیں کیا ہیں جو ہمارے بڑوں نے ہزارہا سال پہلے مختلف نقوش کی صورت میں چھوڑی ہیں؟ اس سلسلے میں جو ہمیں سب سے پہلا حوالہ ملتا ہے وہ ایسے قدیم نقوش ہیں جنہیں ہزاروں سال پہلے پتھروں پر ترتیب دیا گیا تھا۔ ان میں سے بیشتر ایسے ہیں جنہیں سمجھنا کسی کے لیے بھی آسان نہیں، لیکن یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان نقوش میں ایسی مخلوق کا تصور پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے جس کا تعلق کم از کم ہماری اس دنیا سے تو نہیں ہے۔ انہی نقوش میں سے ایک اہم دریافت برازیل کے شہر اونگا کے قریب موجود ہے۔ یہاں دریائے اونگا کے قریب ایک ایسی چٹان وجود رکھتی ہے جس پر نہایت عجیب و غریب نقوش بنائے گئے ہیں۔ اسے انگاسٹون کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ایک عمودی چٹان ہے جو 46 میٹر لمبی اور 3.8 میٹر اونچی ہے۔ اس پتھر کے بارے میں سب سے دلچسپ معاملہ اس کی مختلف اشکال اور سائز کی عجیب ہندسی علامتیں ہیں جو اس کی بیرونی تہ پر کھدی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اس چٹان پر جو نقوش ہیں ان کا یہاں کی تہذیب سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ یہاں کی تہذیب میں کبھی ایسے نقوش تخلیق ہی نہیں کیے گئے۔ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ ان نقوش کا اشارہ کسی خلا سے آنے والی مخلوق سے متعلق ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مصر سمیت بہت سی ایسی تہذیبیں ہیں جن میں ایسی ملتی جلتی اور کہیں ان سے مختلف اشکال موجود ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ان کی تخلیق کا مقصد کسی دوسرے سیارے کی مخلوق کی جانب واضح اشارہ ہے۔ تو کیا واقعی ایسا تھا کہ ہزاروں برس پہلے کسی دور میں زمین پر کوئی کسی دوسری دنیا سے آیا کرتا تھا؟
وہ لوگ کون تھے، کیسے دکھتے تھے اور کیا کرتے تھے؟ ماہرین اس بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ ایسے نقوش زمین پر ایسی جگہوں کے قریب پائے گئے ہیں جہاں حیرت انگیز طور پر توانائی اور کشش ثقل بہت بڑھ جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں، بس اندازے ہیں جو سچ بھی ہو سکتے ہیں اور جھوٹ بھی۔ یہ سوال بھی انتہائی اہم ہے کہ کیا ہماری زمین شروع سے ہی ایسی تھی، یا پھر یہ خاص کشش ثقل اور توانائی بعد میں کسی تجربے کا نتیجہ ہے۔ ہم برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہاں ایک خاص علاقے میں جانے سے چیزیں غائب ہو جاتی ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا یہ زمین پر موجود ہزاروں سال پہلے کسی خاص تجربے کے نتیجے میں بننے والے چھوٹے چھوٹے بلیک ہول تو نہیں، جو چیزوں کو کہیں اور لے جاتے ہیں جہاں سے واپسی کا سفر ہی ممکن نہیں ہوتا؟ ایک اور مثال لیجئے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے مطابق پرانی بائبل میں درج ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو وہاں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ خدا نے زمین پر ایک بادل بھیجا جس میں ایک دروازہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دروازے میں داخل ہو گئے، جس کے بعد وہ دروازہ بند ہو گیا۔ بائبل کی اس جلد کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن اور 40 راتوں تک مسلسل اس میں چلتے رہے۔ اس دوران انہوں نے نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا۔ زمین پر کھلنے والا یہ دروازہ کیا تھا؟ کیا یہ کوئی ایسا ہی بلیک ہول تھا جس کے بارے میں ہم لوگ نہیں جان سکتے، یا پھر ہماری سوچ ابھی ایسے سفر کا تصور نہیں کر سکتی؟ لیکن یہ سب خدا کی مرضی سے ہوا ہوگا، جس سے متعلق ہمارے شعور کا سفر ابھی نامکمل ہے۔ اب اگر آپ بلیک ہول کی تھیوری کو اس سے ملا کر دیکھیں تو کیا یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ زمین میں ایسے کئی مقامات ہیں جہاں سے ایسے دروازے کھلتے ہیں جو چیزوں کو کسی دوسری دنیا یا کسی دوسرے جہان میں لے جاتے ہیں۔ فزکس کے استاد اس بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ ٹائم اور سپیس کے اس کھیل میں ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا دروازہ کھلے جس کا دوسرا حصہ کسی دوسری دنیا یا کائنات میں لے جائے۔ روحانیت سے ہٹ کر دیکھا جائے تو آج جس طرح طبیعیات کے ماہرین دعویٰ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ماضی بعید میں ہزاروں سال پہلے واقعی کوئی مخلوق زمین پر آتی ہو اور اس کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہو جس سے انہوں نے بعض جگہوں میں توانائی کی مدد سے ایسے چھوٹے چھوٹے بلیک ہول بنا لیے ہوں جن میں سے وہ آ بھی سکتے ہوں اور واپس پلٹ بھی سکتے ہوں۔ اس معاملے کی مزید گتھی سلجھانے کے لیے ہمیں 5 دسمبر 1945 کی طرف پلٹنا پڑے گا، جب فلوریڈا سے 5 طیاروں نے اڑان بھری جنہیں فلائٹ 19 کا نام دیا گیا تھا۔ لیکن جب یہ 5 طیارے برمودا ٹرائنگل کے اوپر سے گزرے تو بنا کسی وجہ کے ان 5 طیاروں کے کمیونیکیشن سسٹم میں خرابی آ گئی۔ 5 طیاروں کے کمپاس جواب دے گئے۔ انہوں نے کنٹرول روم سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن کسی کا بھی کنٹرول روم سے رابطہ نہ ہو سکا۔ ان کا ہر وہ نظام بیٹھ گیا جس سے وہ راستہ ڈھونڈ سکتے یا کسی سے بھی رابطہ کر سکتے تھے۔ پھر یہ 5 کہیں غائب ہو گئے، جس کا آج تک کسی کو سراغ نہیں مل سکا۔ کنٹرول روم کی جانب سے 2 سی پلینز ان کی مدد کے لیے بھیجے گئے تھے، لیکن وہ بھی برمودا ٹرائنگل میں کہیں غائب ہو کر رہ گئے۔ یہاں اس سے بھی پہلے بہت سے طیارے اور بحری جہاز ایسے ہی غائب ہو چکے تھے۔ حالانکہ برمودا ٹرائنگل کے بارے میں کولمبس کے دور میں ہی دریافت کر لیا گیا تھا کہ یہاں کچھ تو عجیب ہے۔ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے کولمبس اور اس کے ساتھیوں کے کمپس نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے اسی علاقے میں بہت تیز اور عجیب سی روشنی بھی دیکھی تھی۔ مشہور میریس سیلیسٹ جہاز بھی اسی جگہ ملا تھا۔ یہ وہی جہاز ہے جس پر کوئی بھی مسافر یا عملے کا شخص موجود نہیں تھا۔ اس جہاز کے سواروں کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ کہاں گئے؟ کسی کو کچھ معلوم نہیں، حالانکہ یہ جہاز اپنی صحیح سلامت حالت میں وہاں موجود تھا۔ کئی سال تک محققین یہ جاننے کی کوشش کرتے رہے کہ ایسا کیوں ہوا یا پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ حیران کن تھا کہ وہاں جانے پر ہر طرح کے سائنسی آلات بھی کام کرنا کیوں چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ایک ایسے شخص کی کہانی بھی سنیے جو اس ٹرائنگل میں سے حیرت انگیز طور پر زندہ سلامت نکلنے میں کامیاب ہوا۔
4 दिसंबर 1970 को ब्रूस गर्नन नामी एक पायलट अपने प्लेन से एंड्रोस आइलैंड से बिमनी आइलैंड तक उड़ान भर रहा था। इस रोज गर्नन के वालिद और एक बिजनेस पार्टनर उसके साथ थे। वो कहता है कि जब हम इस खास जगह पहुंचे तो हमें एक झटका लगा। फिर हमारे सामने खास किस्म का बादल आया जो घूम रहा था। जब मैं इसके करीब पहुंचा तो वो बादल फैलने लगा। मैं जब बादल के अंदर था तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस धुआं धुआं सा था, इसके सिवा कुछ भी नहीं। इसकी गरज सुनाई दे रही थी और बिजली चमक रही थी। दिन के वक्त अचानक बुरी तरह से अंधेरा छा गया था। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस बिजली की चमक थी। मेरे वालिद जो मेरे को पायलट भी थे, उन्होंने कहा हमें वापस पलटना चाहिए, लेकिन मैंने फैसला किया कि हम इसे पार करेंगे। जब इस बादल के पार पहुंचे तो अंदाजा हुआ कि हालात तो पहले से कहीं ज्यादा खराब हैं। हमारा तैयारा एक शदीद तूफान में था। वो कहता है कि तभी मेरी नजर एक बड़ी सी सुरंग पर पड़ी जो करीबन 1.5 किलोमीटर चौड़ी और 16 किलोमीटर के करीब तवील थी। हमने फैसला किया कि हम इस सुरंग में से गुजरेंगे। जैसे ही हम इस सुरंग में दाखिल हुए तो हमारे सामने बहुत से बादल थे जो एक दायरे में घूम रहे थे। जब सुरंग के बाहर निकले तो हमारी आंखों के सामने ही वो सुरंग ऐसे गायब हो गई जैसे यहां कभी कुछ था ही नहीं। मेरा कंट्रोल रूम से अचानक राब्ता बहाल हो गया। कंट्रोल रूम से पूछा गया कि क्या ये तुम हो? मैंने अपनी घड़ी देखी और जवाब दिया कि नहीं, मुझे अभी कम से कम आधा घंटा और लगेगा। मैं 135 किलोमीटर दूर हूं। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जब मैंने नीचे देखा तो मुझे मियामी का साहिल दिखाई दिया। मैंने तकरीबन 160 किलोमीटर का सफर सिर्फ 3 मिनट में तय कर लिया था। मतलब ये कि उनका तैयारा कम से कम 3000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ रहा था। उस वक्त उस दौर में कोई ऐसा छोटा तैयारा था ही नहीं जो इतनी तेज रफ्तारी के साथ ये सफर तय कर सकता। तो फिर ये क्या था? चिली के इलाके ईस्टर आइलैंड में रापा नुई कबीला आबाद था। उनकी आबादी कोई 10,000 के लगभग थी। फिर यहाँ यूरोप से आकर लोग आबाद हुए, लेकिन 18वीं सदी ईस्वी के आगाज में यहाँ की आबादी इंतहाई कम होकर रह गई। कोई नहीं जानता कि यहाँ क्या हुआ। बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में लोग कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ। आज भी ये राज है कि इतने ज्यादा लोग आखिर कहाँ चले गए। दिलचस्प मामला यह है कि रापा नुई लोगों का अकीदा था कि उनकी नस्ल बर्डमैन यानी उड़ने वाले इंसान से पैदा हुई है। अब इसका क्या मतलब है? उड़ने वाला इंसान, इसको क्या समझा जाए? क्या उन्होंने कभी या उनके बड़ों ने कोई ऐसा इंसान देखा होगा जो उड़ता था या फिर ऊपर कहीं और किसी दुनिया से यहां आता था? क्या ये कहा जा सकता है कि ईस्टर आइलैंड भी एक ऐसी ही जगह थी जहां बरमूदा ट्रायंगल की तरह किसी खास वक्त में खास तवानाई और कश्श सिकल बहुत ज्यादा हो गई थी? क्या यहां भी कोई ऐसा ब्लैक होल, कोई ऐसा दरवाजा नमूदार हुआ था जहां से लोग किसी दूसरी दुनिया, किसी दूसरे जहान में चले गए थे? चलिए एक और मिसाल देखते हैं। मिशिगन हॉलैंड के होप कॉलेज के तालिब इल्म स्टीवन क्वाकी 18 फरवरी 1978 ईस्वी को स्कीइंग के लिए गए, लेकिन लौट कर वापस नहीं आए। जब उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट की गई तो 1.5 दिन तक उनकी तलाश जारी रही, लेकिन कोई सुराग ना मिला। फिर हैरत अंगेज तौर पर जमी हुई झील पर उनकी स्कीज तो पड़ी थी, लेकिन वो खुद कहीं मौजूद नहीं थे। ठीक 14 माह के बाद उनकी आंखें खेत में खुली। वो नहीं जानते थे कि यहाँ कैसे आए और इस दौरान 14 महीने के दौरान आखिर वो कहाँ रहे। उनसे पूछगिछ हुई, अच्छी तरह से छान फटक की गई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तालिब इल्म अपनी गुमशुदगी का ड्रामा कर रहा हो, लेकिन तफ्तीशकारों को कुछ भी नहीं मिला। माहिरीन का कहना है कि ज्यादातर लोग सिर्फ बरमूदा ट्रायंगल के बारे में जानते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां से ना सिर्फ लोग बल्कि चीजें भी गायब हो जाती हैं। दुनिया में ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो अचानक गायब हुए और फिर खास मुद्दत के बाद मिले।
دلچسپ بات یہ ہے کہ ماہرین نے ان پراسرار طور پر غائب ہونے والے لوگوں کی ان جگہوں کا جائزہ لیا جہاں سے یہ غائب ہوئے تھے۔ وہاں سراغ رساں بو سونگھنے والے کتے لے جائے گئے ایک خاص مقام جہاں سے وہ غائب ہوئے تھے۔ اس کے بعد کہیں سے بھی ان کی بو محسوس نہیں کی گئی، یعنی وہ یہیں کہیں غائب ہوئے یا کہیں اسی جگہ سے ایسے دروازے میں داخل ہو گئے جو اس وقت تو موجود تھا لیکن اب اس کا وجود کہیں نہیں ہے۔ اسی طرح غائب ہونے والوں میں ایک چیز مشترک تھی کہ جب وہ غائب ہوئے تو اس سے کچھ دیر پہلے اچانک موسم بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا، اور جو لوگ یہاں سے غائب ہوئے ان کی میموری بالکل صاف ہو گئی تھی۔ انہیں کچھ بھی یاد نہیں تھا کہ اس دوران ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ کہاں گئے، کیسے گئے، اور پھر کس طرح سے واپس اس دنیا میں آن پہنچے۔ فزکس کے ماہرین ان ٹائم ٹنل پورٹلز کی تصدیق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہیں اپنی مرضی سے چلایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایسے اعلیٰ درجے کی مہارت اور تکنیک چاہیے جس کے حصول کے لیے ہمیں نہ جانے کتنے سال، کتنی صدیاں یا پھر کتنی ہزاریاں خرچ کرنی پڑیں۔ کیا انسان کے پاس ہزار ہا سال پہلے یہ صلاحیت موجود تھی کہ وہ اپنی مرضی سے یہ ٹائم ٹنلز یا پھر ایسے دروازے تخلیق کر سکتا، ایسے دروازے بنا سکتا جن سے ہو کر وہ کسی دوسری دنیا یا کسی دوسرے جہان کا سفر کر سکتا ہو؟ یہ گتھی آج تک نہیں سلجھ سکی۔ سوال تو یہ بھی ہے، کیا ماضی کا انسان جو ہزار ہا سال پہلے اسی زمین پر زندہ تھا وہ آج کے ترقی یافتہ دور سے بہت آگے تھا، یا پھر وہ کوئی اور تھے جو ماضی میں ہمارے آج سے بھی کئی صدیاں آگے سائنسی حوالے سے، تکنیکی حوالے سے تجربات کر رہے تھے؟ اب اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بلیک ہول صرف دور کہیں آسمانوں کے اندھیروں میں ہی ہو سکتے ہیں۔ اب تک کی معلومات کے مطابق سمندروں میں ایسی کئی جگہ دریافت ہو چکی ہیں جہاں یہ چھوٹے چھوٹے بلیک ہولز آج بھی موجود ہے۔ صرف سمندروں ہی میں نہیں بلکہ زمین پر بھی، جس میں خود ہمارا علاقہ یعنی انڈس ویلی بھی شامل ہے، یہاں بھی ایسے کئی مقامات موجود ہیں جہاں کبھی کسی بھی وقت کوئی ایسا دروازہ کھل سکتا ہے جو کسی کو بھی کسی دوسرے جہان، ایسی نامعلوم جگہ لے جا سکتا ہے جہاں سے واپس آنا کبھی ممکن ہو سکتا ہے اور کبھی ممکن نہیں بھی۔ کچھ ہے جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ کیا ان رستوں میں، ان سرنگوں میں جانے والے ہمیں کسی دوسرے وقت، کسی دوسری صدی، کسی دوسری ہزاری، کسی دوسرے جہان، کسی دوسری کائنات میں ملیں گے؟ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، کیونکہ ہم اس بارے میں بہت کم جانتے ہیں، یا پھر وہ ہم سے کہیں آگے ہیں جو شاید ان ٹنلز کو کنٹرول کر رہے ہیں یا کبھی ماضی بعید میں کنٹرول کیا کرتے تھے۔ وہ کون ہیں، وہ کون تھے، کہاں ہیں، کہاں تھے، ہم نہیں جانتے، لیکن شاید ہمارے بڑے ضرور جانتے تھے جنہوں نے ان کی تصویریں بنائی یا پھر ایسے نہ سمجھ آنے والے نقوش چھوڑے جن سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ شاید کوئی کسی دوسری دنیا سے ہمارے پاس آتا تھا، شاید ان ستاروں سے کہیں آگے کسی اور ہی کائنات میں کوئی رہتا ہے جو ٹائم اور روشنی پر قابو پا سکتا ہے، جو یہاں آ بھی سکتا ہے اور یہاں سے واپس جا بھی سکتا ہے۔ اب یہ کیا ہے، اس گتھی کی اندرونی کہانی کیا ہے، یہ کب سلجھتی ہے؟ سائنسدان، ماہرین طبیات اس پر کام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عقل سلیم کا استعمال کرتے ہوئے ایک روز یہ مشکل ضرور آسان ہوگی، اور حضرت انسان یہ جاننے میں کامیاب ہوگا کہ ستاروں سے آگے جو جہاں اور بھی ہیں وہاں کون رہتا ہے، کون ہے، اور ان سے ہمارا رابطہ ممکن ہے یا کبھی ہمارا رابطہ تھا۔ اللہ رب العالمین ہمارے ملک پر، ہمارے پیارے پاکستان پر، اس دنیا پر، دنیا میں بسنے والے امن پسندوں پر اپنی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کا نزول رکھے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔